یہ ہم نے ایک پوسٹ ہم کو ملی ہے اور یہاں پہ 5 کمنٹس پہلے سے موجود ہیں، اور نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی قسم کا باکس یہاں بھی موجود ہے. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک پہلے کسی نے کمنٹس کیا ہوا ہے اور اس کے نام پہ کراس لائن آئی ہوئی ہے. آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ آپ اپنے فائر فاکس میں ایسی کاک کو انسٹال کر لیں، اور اس پلگ ان میں ایک آپشن ہوتا ہے لائن تھرو نو فالو اینڈ نو انڈیکس، یعنی کہ نو فالو کا اگر لنک ہوگا یا نو انڈیکس کا لنک ہوگا تو اس پہ یہ کراس لائن لگا دے گا. تو اس پلگ ان کی مدد سے ہم کو پتہ چل گیا کہ یہ نو فالو بلاگ ہے، اور اس میں آپ نے کمنٹس دے دینا ہے. پہلے آپ کو یہ پوسٹ پڑھنی ہے کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں، اور اس کے حساب سے سوچتے سمجھتے ہوئے آپ نے یہاں جواب دینا ہے. اگر آپ کی بات کلیئر نہیں ہوئی ہے تو ایک کام آپ اور کر سکتے ہیں کہ جو لوگ اس میں کمنٹس جنہوں نے دیے ہیں ان کو آپ پڑھیں کہ وہ کیا جواب دے رہے ہیں یا کیا کہہ رہے ہیں، اور اس کو سمجھتے ہوئے اگلا جواب دے دیں آپ. تو یہاں پہ بھی آپ کو وہی کی ورڈ لکھنا ہے، نام نہیں لکھنا ہے. یہاں اپنا میل ایڈریس دینا ہے، اپنی ویب سائٹ کا نام دینا ہے HTTP کے ساتھ. یہاں کمنٹس لکھنا ہے. اچھا، آس پاس جو چیزیں لکھی ہوتی ہیں وہ آپ نے پڑھنی ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں لکھی ہوتی کہ اس میں الاؤ کیا ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ HTML کوڈ استعمال کر سکتے ہیں. اس صورت میں آپ یہاں پہ کسی کی ورڈ پہ اپنے کسی دوسرے URL کا لنک دے سکتے ہیں. یہاں آپ کیپچا لنک دیں گے اور لیو کمنٹس کر دیں گے. اس کے بعد آپ کا کمنٹس پبلش ہو جائے گا. پبلش ہونے کے بعد انڈیکس ہونا ضروری ہے، اور انڈیکس ہونے کے بعد وہ لنک آپ کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو بلاگ کمنٹنگ دیکھنے میں آسان ضرور ہے، مگر اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اور اس میں جو جملہ آپ استعمال کریں گے وہ بڑا سوچ سمجھ کے لکھنا ہے. ایسی کوئی بات نہیں لکھنی ہے جو اسپامنگ میں جاتی ہو یا اسکیمنگ میں جاتی ہو. اس سے بچنا ہے آپ کو. منفی رجحانات یہاں بالکل آپ نے نہیں دکھانے ہیں. تو اس سے ذرا آپ روزانہ جتنا ہو سکتا ہے مختلف ریلیٹڈ بلاگس میں جا کے کمنٹس کریں. 5 کریں، 10 کریں، 15 کریں، مگر اچھے طریقے سے اور اچھے بلاگس پہ کمنٹس کریں. ایسے بلاگس پہ آپ کمنٹس نہ کریں جس میں پوسٹ نہایت ہی کم ہے. ایسے بلاگ میں زیادہ کریں جو ایک اچھی ریپوٹیشن رکھتا ہو، اس میں اچھی پوسٹ موجود ہوں. بہت زیادہ پرانا ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں. 1 سال، 2 سال، 3 سال، جتنا پرانا اچھی بات ہے، مگر آپ کم از کم 6 مہینے پرانے بلاگ پہ کام کریں جس میں 1 پوسٹ 2 پوسٹ ڈلی ہوئی اور کافی عرصے سے اس میں کوئی پوسٹ ڈلی نہیں رہی. تو ایسی بلاگ پہ آپ کام نہ کریں، اس سے آپ کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. تو امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ یہاں پہ آپ نے کام کس طرح کرنا ہے، کس طرح پوسٹ کرنا ہے. اور یہ تقریباً یہ پیٹرن سب میں ایک ہی ہوتا ہے، اور یہی 4 چیزیں پوچھی جا رہی ہوتی ہیں: نام، میل، ویب سائٹ کا ایڈریس، اور آپ کا کمنٹ اور لیو کمنٹ. کوشش یہ کریں کہ یہاں جو پرانے پوسٹ پڑھنے والے تھے انہوں نے کمنٹس کیے ہیں، انہیں کو دیکھتے ہوئے ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں پہ کوئی بات آپ یہاں لکھیں. یہ نہ لکھیں کہ ویری گڈ پوسٹ، تھینکنگ یو، نائس پوسٹ. اس طرح کے جملے، چھوٹے چھوٹے جملے استعمال نہ کریں، بلکہ پورے ایک سینٹینس لکھیں اور اس کو خوبصورتی کے ساتھ اچھے طریقے سے کہ پڑھنے والے کو کچھ فائدہ بھی ہو، اس طرح کی بات کریں اس میں، اور کمنٹس کو پوسٹ کر دیں. تو اس طرح آپ کو اچھا بیک لنک ملے گا، آپ کی سائٹ کو فائدہ ہوگا. امید ہے کہ آپ بلاگ کمنٹنگ کس طرح کی جاتی ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور بیک لنک کس طرح جنریٹ ہوتا ہے یہ آپ کو بخوبی سمجھ میں آ گیا ہوگا. جب انٹرنیٹ کی دنیا کو معرض وجود میں لایا جا رہا تھا تو کسی کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ دنیا میں اتنا تہلکہ مچا دے گا، اور ہر کسی کی زندگی میں اثر انداز ہوتے ہوئے
اس کی زندگی کا حصہ بن جائے گا۔ انٹرنیٹ کی دنیا اب اتنی وسیع ہو چکی ہے کہ اس پہ کوئی چیز تلاش کرنا سمندر میں سوئی تلاش کرنے جیسا ہے۔ مگر سمندر سے سوئی تلاش کرنا تو مشکل ہوگا، مگر انٹرنیٹ میں کوئی بھی چیز آپ چند سیکنڈ یا منٹ میں تلاش کر سکتے ہیں، اور اسی وسعت کی بنیاد پہ انٹرنیٹ تیزی سے کامیابی کی طرف گامزن ہے۔ آج انٹرنیٹ ہر اعتبار سے روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکا ہے، چاہے ہمارا تعلق زندگی کی کسی بھی شعبہ زندگی سے ہو، ہمارا واسطہ انٹرنیٹ سے کسی نہ کسی طور پہ پڑتا ہی رہتا ہے، اور یہ واسطہ براہ راست بھی ہوتا ہے اور بالواسطہ بھی ہوتا ہے۔ اس وقت انٹرنیٹ معلومات کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے۔ دنیا کا کون سا موضوع ہے جسے سرچ کرنے پہ آپ کو انٹرنیٹ سے نتائج نہ حاصل ہو سکیں؟ انٹرنیٹ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں کسی فرد واحد کی حکمرانی نہیں ہے، اور ہر شخص اپنی بساط کے حساب سے معلومات شیئر کرنے کا حق رکھتا ہے، چاہے یہ معلومات غلط ہو یا صحیح ہو۔ معلومات کی شیئرنگ اور انٹرنیٹ صارفین کی اس میں شمولیت کے لیے انٹرنیٹ فورم کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے۔